الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کے دن اور اس کی راتیں رب تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور رضوان کو لے ہوتے ہیں۔ ان میں جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے سب سے زیادہ فضل و کرم کی امید والے دن اور اجر و ثواب کی سب سے بہترین راتیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 10 دنوں کا مقام و مرتبہ پورے رمضان سے کہیں زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی راتوں میں باقی سال بھر سے کہیں زیادہ عبادت میں محنت و کوشش کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنی کسی اور وقت میں نہیں فرماتے تھے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کو شب بیداری، قراءت قرآن کریم اور دعا وغیرہ کے ذریعے زندہ رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ جب رمضان المبارک کا آخر عشر داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کس لیتے، راتوں کو زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہے، جب رمضان المبارک کا آخر عشر داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے، یعنی شب بیداری اور عبادت گزاری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنی تہبند کس لیتے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ بیدار رہتے اور نماز ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اس لیے بیدار رکھتے تاکہ وہ کم سوئے اور عبادت کی کثرت کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، اپنی تہبند کس لیتے، یہ عبادت کے لیے مستعد ہونے اور معتاد عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنے اور اس پر آمادگی سے کنایہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عورتوں سے الگ رہنے اور ترک جماع سے کنایہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طاعت کرنے اور اس کے بابرکت اوقات کی طرف لپکنے کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ اسی لیے جو بھی اپنے دل اور اعضاء و جوارح سمیت اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خالص اپنے رب کی طاعت میں ان کو کام میں لاتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے تو رب تعالی اپنے بخشش سے اس کی عزت فرماتے ہیں اور اس کے گزشتہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو آخر عشرے کی سب راتوں میں عبادت و قیام کے ساتھ محنت کرتا ہے وہ شب قدر کو پا کر رہے گا۔ آخر عشرہ رمضان کے فضائل، خصائص اور امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ انہی راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا اور ہم تو خبردار کرنے والے تھے، اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصلہ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک مبارک رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔
اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اس رات میں سب مخلوقات کے لیے سال بھر کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور سال بھر میں رب تعالیٰ کا جس بات کا ارادہ ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ سارے تقدیر اور فیصلے اسی رات میں لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا، جو اس آخر عشرے میں آتی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ مبارکہ کا نام دیا ہے، جیسا کہ ابھی گزرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ اس رات میں عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں جناب جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ سب رمضان المبارک کے اس آخر عشرے میں ہوتا ہے۔ اس بات پر سب اہل علم کا اجماع ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو جو اس پورے آخر عشرے میں خوب عبادت کرتا ہے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اس آخر عشرے میں خاص جو عبادت کیا کرتے تھے وہ اعتکاف ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کر دیا جاتا، جس میں آپ عبادت اور ذکر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو بھی اعتکاف کی ترغیب دیتے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، میں نے ان 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا، پھر مجھے خیال ہوا کہ میں ان آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کروں، جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اپنے اعتکاف کی جگہ ٹھہرا رہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ ان آخری 10 دن کا اعتکاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ انہیں حیض کے خون میں زردی اور سرخی دونوں دکھائی دیتی تھی۔ بسا اوقات ہم ان کے قدموں کے نیچے ایک تشت رکھ دیتی جبکہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اعتکاف کیا کرتی تھی۔ بس نیکیوں کے موسم تھوڑے اور مختصر ہے۔ توفیق یافتہ وہ ہے جو رب رحمان کی طاعت کر کے ان موسموں کا پھل پانے کے لیے خود کو بھی اور اپنے کو بھی فارغ کر لے اور گناہ گوں عبادات کرے تاکہ نیکیاں کما سکے اور ان سے درجات کی بلندی حاصل کرے اور اس کی برائیاں مٹائی جائے۔
ہم رب تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا اور اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔